ہمارے قبلہ استاذ مکرم کے جگر گوشہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ضیاء الحق رضا سلطانی صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ لگائی گیا، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، آواز بلند کر کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ الحمدللہ وقفا باللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیر طریقت حضرت علامہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب۔ الحمدللہ وقفا باللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف آواز بلند۔ وصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام، آپ کی آل، آپ کے اصحاب پر صلاۃ و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی حضور قبلہ شیخ الحدیث الحاج مفتی محمد معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور آپ کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سامعین محترم، آپ کا یہ خوبصورت پروگرام، خوبصورت محفل، جو میرے علم کے مطابق ماہانہ محفل ہے، اور جس کے اندر حضور قبلہ پیر صاحب تشریف لاتے ہیں، تو آپ کے جامعہ مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ قاری محمد زوار دامت برکاتہم القدسیہ، جو کہ حضور والد گرامی کے شاگرد رشید بھی ہیں، تو انہوں نے حضور والد گرامی کے ایصال ثواب کے نام سے اس محفل کو موسوم کیا کہ ہمارا پروگرام ماہانہ ہوتا ہے، تو حضور استاد یہ گرامی کہ بھی کچھ تذکرہ ہو جائے گا، لہذا مجھے دعوت دی، میں حاضر ہوں۔ اگرچہ مرکزی جامع مسجد نور کے جہاں پر حضور والد گرامی عرصہ 50 سال سے زائد خدمت دین متین کا کام کرتے رہے، وہاں پر بھی پروگرام جاری و ساری ہے۔ عشاء کے بعد پروگرام شروع ہونا تھا، تو یقیناً میں نے وہاں پر جانا ہے، اور قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں یہی ریکویسٹ کروں گا، گو کہ پیر صاحب سے قلبی تعلق تو الحمدللہ میرا ہے، ظاہری ملاقات یہ پہلی ہے۔ ایک دو بار کوشش کرنے کے باوجود، ڈسکا میں بھی ایک پروگرام تھا حضرت کا، اور ایک پروگرام تھا لیکن وہ کینسل ہو گیا، تو ملاقات نہ ہو سکی۔ تو حضور والد گرامی کی شخصیت، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار اوصاف حمیدہ سے نوازا ہوا تھا۔ صرف 2 منٹ کے اندر آپ کی ذات کے حوالے سے، اور ویسے بھی صالحین کا ذکر کرنے سے
بندے کے اپنے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اس نیت سے وہ میرے والد تھے، اس میں کوئی شک نہیں، میرے دل کے اندر ان کی ایک اپنی محبت، جس کو خونی رشتہ کہتے ہیں، یہ ہے، لیکن وہ میرے استاد بھی تھے۔ تحصیل سمڑیال، ڈسکا اور ضلع سیالکوٹ ہی نہیں، آزاد کشمیر تک، جنگ، ملتان، کراچی تک آپ کے سامنے زانوِ تلمذ اختیار کرنے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر ان کے شاگرد دین متین کا کام کر رہے ہیں۔ تو قبلہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بچپن کا زمانہ، اور جب قبلہ حاجی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے استاد تھے، عرصہ 3 سال آپ نے ان کے پاس گزارنے کے بعد بکھی شریف میں حضور حافظ الحدیث کے پاس جب جاتی ہیں تو شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، والد گرامی کا نام تھا حاکم دین، پہلا نام، یہ حضور محدث اعظم پاکستان نے ان کا نام معین الدین رکھا تھا۔ کہنے لگے حضور محدث اعظم پاکستان کہ دین پر حکومت نہیں کرنی، دین کا حاکم نہیں بننا، بلکہ دین کی مدد کرنی ہے، تو لہٰذا معین الدین رکھا۔ الحمدللہ۔ تو حضور حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کہ حاکم دین، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کو کب نوازتا ہے بندوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر بندے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں تو پھر ماحول نور علی نور ہو جاتا ہے۔ عرض کی حضور آپ کی بات درست ہے، تو فرمایا حاکم دین آپ اس طرح کیا کرو کہ نماز تہجد ادا کیا کرو۔ عمر 12 سال ہوگی یا 13 سال، تب سے زندگی کے آخری ایام تک میں نے شاگرد ہوں لیکن بیٹا بھی ہوں۔ مدرسے کے اور گھر کے ماحول میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں نے آج تک والد گرامی کو تہجد کی نماز قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب ڈسکا کے اندر حضرت علامہ مولانا محمد شریف نقشبندی بانی دار العلوم نقشبندیہ آپ لینے کے لیے بکھی شریف میں گئے کہ ہمیں کوئی مدرس چاہیے، تو ڈسکے کا جو ماحول تھا اس وقت اہل دیوبند کی اکثریت تھی، تو استاد گرامی نے حافظ الحدیث کی بارگاہ میں سارا جب ماحول پیش کیا تو قبلہ عاشق رسول حضرت علامہ مولانا محمد شریف نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قبلہ حافظ الحدیث پیر سید جلال الدین شاہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ مولانا یہ معین الدین، اب نام چونکہ معین الدین ہو چکا تھا جب فراغت اختیار کی، تو یہ معین الدین کو تو میں چاہتا تھا کہ اپنے پاس بکھی کے اندر رکھوں، لیکن جو ماحول آپ بتا رہے ہیں میرا یقین کامل ہے کہ جب یہ ڈسکا میں جائیں گے تو ڈسکا کا ماحول بدل جائے گا۔ اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر بات کرنا چاہوں گا پیر صاحب کی موجودگی میں کہ مساجد کے لحاظ سے، مدرسے کے لحاظ سے دیوبندی طاقت میں تھے یا اکثریت میں تھے، الحمدللہ حضور والد گرامی قبلہ عاشق رسول حضرت علامہ مولانا محمد شریف نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ رہتے ہوئے جب ڈسکا کے اندر ایام گزارے، مناظرے ہوئے، تو تب بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اگر کوئی اور کسی مسئلے میں بحث ہوئی تو تب بھی جو مسئلہ حضور والد گرامی لکھ دیا کرتے تھے تو اس کے مقابلے میں دوبارہ کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا، اور عوامی صورتحال یہ بن چکی تھی کہ الحمدللہ آج شہر ڈسکا کے اندر تمام مسالک کی مساجد ملا لیں تو وہ تمام کی تمام بھی اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کے برابر نہیں ہیں، اکثریت میں ہیں، مدارس بھی بے شمار ہیں۔ آپ کے زیر سایہ شعبہ حفظ کے مدارس شہر ڈسکا کے اندر 10 سے زائد جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے قرآن
کہ نور کو بکھیر رہے ہیں علماء، وہ آپ ہی کے شاگرد ہیں، تحصیل بر میں بھی یہی ماحول ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ایک ہی بات ہوتی تھی، اٹھتے بیٹھتے جاگتے پھرتے ایک ہی تمنا ہوتی تھی۔ عملی طور پر جب سورج نکل آتا تو ان کے دل میں ایک ہی تمنا ہوتی تھی کہ میں مدرسہ میں جاؤں اور مدرسہ میں بیٹھ کر سارا دن اللہ کے دین کو پھیلاتا رہوں۔ اور مولانا طارق صاحب بیٹھے ہیں، قاری زوار صاحب ہیں، مولانا مختار صاحب ہیں، دیگر علماء یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کافی ان کے شاگرد موجود ہیں۔ یہ جانتے ہیں حضور چاشت اور اشراق پڑھنے کے بعد مدرسہ میں آ جاتے تھے اور مغرب تک، بعض اوقات مغرب کے بعد، اور یہ کیفیت تندرستی کے عالم میں نہیں ہے، آخری ایام تک۔ 19 دسمبر کو والدہ گرامی کا انتقال ہوا، 23 کو آپ کا ہوا، 23 دسمبر کو۔ کل شریف کی محفل تھی جمعہ کے دن، یہ غالباً 21 دسمبر کا دن تھا۔ تو اس دن بھی اسی معمول کے مطابق مدرسہ آگے ہیں، پھر مدرسہ سے لاہور ہاسپٹل میں گئے ہیں تو دوبارہ گھر نہیں آئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ساری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے کی لگن دل میں تھی تو آخری ٹائم بھی مدرسہ سے ہی خالق حقیقی کے پاس جا پہنچے ہیں، گھر سے نہیں گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں، ٹائم چونکہ میں نے زیادہ لے لیا ہے، باتیں کرنے کو بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے توسل سے ہماری بخشش فرمائے اور ان کی طرح ان کے تلامذہ کو، ان کے محبین کو وہی لگن دین متین کو پھیلانے کی اللہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ حضور قبلہ صاحبزادہ ضیاء الحق رضا صاحب نہایت ہی خوبصورت انداز میں